آپ کی بھی ہجرتیں دو ہیں، لیکن عام مشہور عوام میں ایک ہی ہجرت ہے جو حضور کے ساتھ ہوئی ہے۔ ان سے اس ہجرت سے پہلے بھی آپ کی ایک ہجرت ہے، اور وہ کیا تھا؟ شاہ ابی طالب نے جب 3 سال تک محصور رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ہر طرف سے رابطے منقطع تھے، ہر طرح سے غلہ بند تھا، شدید تکلیفوں کا سامنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی، صدیق آپ کی کسی سائڈ پہ کسی علاقے میں نکل جائے اور اللہ کے وقت کی انتظار کریں تو پھر ہمیں یہاں سے بھی جانے کی اجازت ملے گی، لیکن اس وقت تک آپ یہاں سے کسی جگہ نکل جائیں۔ آپ نے مکے سے نکلے، مکے سے نکلے 3 دن مسلسل چلتے رہے۔ 3 دن کے بعد ایک بستی میں آپ پہنچے تو وہاں ایک خاندان تھا، ایک قبیلہ تھا، اس کا لیڈر ابن دغنہ اس کا نام تھا، ابن دغنہ۔ اس لیڈر کی نگاہ پر پڑی، کس پر پڑی؟ کس پر نگاہ پڑی؟ سیدنا صدیق اکبر، توجہ نہیں فرما رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نگاہ پڑی اس لیڈر کی، اس خاندان کے بڑے سربراہ کی۔ پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ اور چونکہ آپ کو ملک عرب میں ہر جگہ قبائل جانتے تھے، آپ کا وسیع تعارف تھا، وسیع قبائل سے تعلقات بھی تھے، تو اس شخص نے جب پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی مجھے مکے والے مکے میں آزادانہ اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے، آزادانہ طور پر عبادات نہیں کرنے دیتے، اس لیے وہاں سے نکل کر کہیں جا رہا ہوں۔ کیونکہ اللہ کو کوئی اور چیز منظور تھی، اللہ نے صدیق سے کوئی اور کام لینے تھے۔ اب اس شخص نے کیا کہا؟ وہی 5 باتیں کہی ہیں جو حضرت خدیجہ نے حضور کے لیے کہی تھی۔ وہی 5 باتیں اس ایک بڑے قبیلے کے بڑے لیڈر نے، جو کوئی مسلمان نہیں تھا، اس نے وہی کچھ الفاظ کہے جو حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ تمہاری جیسی قیمتی لوگ بستی میں رہتے ہیں، بستی کا سہارا بنتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، تیرے جیسے عظیم لوگ تجربے کار لوگوں کو وہ بستی جو نکال رہی ہے بڑی بدبخت بستی ہے۔ آپ مجھے معلوم ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اقربا پرور ہیں، غربا پرور ہیں، آپ مساکین نادار بے سہارا لوگوں کے لیے آسرا ہیں، آپ ہر مظلوم کا سہارا ہے، تو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ ابو بکر میں آپ کی ضمانت دیتا ہوں، ساتھ چلتا ہوں۔ ان لوگوں کے اندر ایک خوبی یہ بھی تھی کہ کوئی معاہدہ کر لیتے تھے تو اس کے پابند رہتے تھے، اگرچہ مشرک تھے، کافر تھے، باقی سارے گناہ تھے، زبان کے پکے ہوتے تھے۔ وہ میں ساتھ جاؤں گا اور میں ضمانت دوں گا۔ کسی بڑے خاندان کے لیڈر کوئی ضمانت دیتا تھا تو باقی لوگ اس کے پابند ہو جاتے تھے، وہ ساتھ لے کے واپس چلے۔ واپس مکے پہنچے، مکے کے ہر لیڈر کے گھر میں گیا وہ شخص، ہر ایک
کے پاس گیا، بھائی تم صدیق جیسے لوگوں کو یہاں سے نکالتے ہو، بھائی ایسے قیمتی لوگوں کو تم یہاں سے نکالتے ہو، ان کی خدمات سے کون واقف نہیں ہے؟ انا ضامن، میں ان کا ضامن ہوں آج کے بعد، ان کو جو چھیڑے گا وہ میرے ساتھ مقابلہ کرے، حالانکہ وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا، بھائی بات یہ ہے کہ یہ صدیق جو ہے نا، یہ اپنے نبی کا پیروکار ہے، اور یہ کھل کے قرآن پڑھتا ہے، کھل کے نمازیں پڑھتا ہے، کھل کے دین کی باتیں کرتا ہے۔ ہمارے ہاں انتشار پڑ گیا ہے، خاندان میں انتشار ہو گیا ہے، اور یہ طرح طرح کی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لہذا یہ پرابلم ہے۔ اچھا یوں کرتے ہیں کہ صدیق کو یہ کہہ دو کہ وہ اپنی عبادات اپنی سارے گھر میں کرے، اپنی عبادات اپنے گھر میں کرے، باہر نہ کرے، لوگوں کے سامنے نہ کرے، تو ہم کچھ نہیں کہیں گے، آپ کی ضمانت کو قبول کرتے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور یہ عرض کرتا کہ اچھا صدیق، ابو بکر، ان سب نے تو میری بات مان لی ہے، آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں وہ اپنے گھر ہی میں کریں، باہر نہ کریں۔ ابتدا میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے ضمانت اٹھا دی اور وہ چلا گیا۔ اب دوستو یہ جو دین ہے نا، جن کے سینوں میں اتر جائے، یہ ایمان جن کے سینے میں پکا اتر جائے، وہ خاموش ہو سکتا ہے، وہ ٹھہر سکتا ہے، وہ اب اس کو بچاؤ خاموش کر کے گھر میں رہ سکتا ہے۔ یہ تو کسی کو ٹھہرنے نہیں دیتا۔ اگر سچا ایمان ہے، پکا ایمان ہے، وہ تو خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرے گا، دوسروں کو سمجھانے کی ضرور کوشش کرے گا، دوسرے کے لیے داعی ضرور بنے گا۔ آپ نے باقی تو صبر کر لیا، لیکن اپنے گھر کے ساتھ ہی ایک چبوترا بنا لیا، ایک چھپر سا بنا لیا، جس کو عارضی گھر کی مسجد قرار دی، اور وہاں عبادت شروع کر دی، اور وہاں قرآن کی تلاوت شروع کر دی، اور پھر وہاں رونا شروع کر دی اور عبادت شروع کر دی، دعائیں شروع کر دی۔ کہیں یہ آواز پھر سن گئے، وہ پھر بھاگتے ہوئے وفد پہنچ گیا اسی لیڈر کے پاس، ابن تننا، جا کر کہا دیکھو بھائی تو نے ابو بکر کی ضمانت اٹھائی تھی، وہ تو پھر باہر جا کر اس طرح کر رہا ہے۔ پھر وہ آیا، عرض کی ابو بکر کیا کہا تھا میں نے؟ انہوں نے کہا میں تو باقی چیزوں پر پابند ہوں، لیکن میں یہ دین چھوڑ تو نہیں سکتا، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، البتہ یہ کر دو کہ آپ ان کو کہیں میں اپنی ضمانت کو واپس لے لیتا ہوں، ضمانت واپس ہو جائے، اور اب میرا سہارا خود اللہ ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ دوستو یہ نبوت سے بعد والا سلسلہ، لیکن یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ان قبائل کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجربات، معلومات، دیانتداری، صداقت پر دیگر قبائل دور تک کتنا چرچا